تو آپ نے ایسا وعدہ کیا ہی کیوں جو وعدہ آپ پورا نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ امیر صاحب ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا جس میں کہا گیا ہو کہ ہم فرانس ریٹرن معاہدہ موجود اس میں ہے ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے لے کے جائیں گے. نہیں، اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم 2 سے 4 مہینے میں فرانس کے سفیر کو نکالیں گے. آپ بات سن لیں، پہلے تو آپ اپنے کو آپ کو کریکٹ کریں نا. ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے اس میں مختلف گروہوں کو، مختلف جو ہمارے گروپس ہیں ان کو اپنا نقطۂ نظر رکھنے کی اجازت ہے. وہ اپنا نقطۂ نظر رکھ سکتے ہیں، وہ اپنا نقطۂ نظر پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈنڈا اٹھا کے آ جائیں کہ میرا نقطۂ نظر مانو، ادروائز میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا، اور ادروائز جو ہے میں حکومت پلٹ دوں گا، اور میں یہ لوگوں کو مار دوں گا، میں پولیس والوں کو مار دوں گا، میں یہ کر دوں گا. یہ آپ نہیں کر سکتے. ہم ریاست ہے، اور ایک جمہوری ریاست کے اندر جو جتنا ڈبیٹ کا روم ہونا چاہیے، جتنی گفتگو کا روم ہونا چاہیے، وہ ہمارے ہاں ہے. بہت اوپن بات ہوتی ہے، میڈیا کے اوپر بات ہوتی ہے، ہر جگہ کے اوپر بات ہوتی ہے، حکومت کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے. ہاں، آپ تشدد نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. جب آپ تشدد کریں گے آگے سے ریئیکشن. انٹیلیجنس کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ انفارمیشن آج یہ شیئر کر رہے تھے کہ جی کوئی واٹس ایپ گروپ ہے ایک اسی جماعت کا، اس میں انڈیا کے بھی نمبرز ہیں. یہ کیا پروپیگنڈا ہے کہ واقعی کوئی سچی بات ہے؟ یہ آپ اس طرح سے اگر آپ پیچھے تھوڑا سا اپنی جائیں نا اپنے ریسرچرز کو اگر آپ کہیں گے، جو آپ کو یاد ہوگا کراچی میں شیعہ سنی جو فساد ہوئے تھے، اس کی بعد میں بڑی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہوئی، اور پتا چلا کہ اس انویسٹیگیشن میں پتا چلا کہ دونوں طرف، یعنی جو گروہ ہمارے دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، ان دونوں کو پیچھے سے ایک ہی ملک سے فنڈنگ ہو رہی. اب یہ ہماری ایک ہسٹری ہے، ہمارا ایک انفارچونیٹ معاملہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی بھی تحقیقات ہوگی تو معاملہ کدھر جاتا ہے. فواد ہمارا دیکھیے، فواد میرا کوشچن بہت سمپل سا ہے. جب آپ انفارمیشن پر پابندی لگاتے ہیں تو ڈس انفارمیشن بن جاتی ہے. یہ جو ہے نا کہ اب آپ اس سائٹ کا، چاہے وہ سیکیورٹی والے ہوں چاہے پولیس وہ ہو، اگر میں وہاں جاؤں گا تو میں ایز اے رسپانسبل جرنلسٹ مجھے کرنا بھی چاہیے اور کروں گا بھی کہ وہاں جا کے میں ضرور جو ان کے لوگ ہیں ان کے 2-3 سارٹس لوں گا، جو پولیس والے ہیں ان کے 2 سارٹس لوں گا، اور میں اپنے کہیں ایک جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ایک انفارمیشن دوں گا. اگر میں یہ نہیں کرتا اور مجھ پہ یہ پابندی ہوتی ہے کہ میں یہ نہ کروں، تو پھر ہوگا یہ کہ جو انفارمیشن وہ دیں گے لوگ اسی پر یقین کریں گے. اسی طریقے سے پولیس ایک پریس ریلیز دے دیتی ہے، اب میں اس کی تحقیق کروں تو مجھے اس میں بہت سی ڈس انفارمیشن نظر آتی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ انفارمیشن پر پابندی جو ہے وہ ڈس انفارمیشن کو فروغ دیتی ہے، اور وہی انفارمیشن. پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب یہ آ جاتا ہے کہ آپ اسے ایک کالعدم تنظیم کہیں، آپ اس کا نام نہ لیں. ابھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. ابھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کا اگر میں صحیح مطلب یہ ہوں کہ میں تحریک لبیک کا نام لے سکتا ہوں. میں صرف اس پروگرام کی بات نہیں کر رہا، مطلب اگر نیوز والے نام لیں گے تو نیوز والے نام لے سکتے ہیں. اب جس جگہ کی آپ بات کہہ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کا خود بیان یہ آیا کہ اس جگہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہیں. اب میں جا کے وہاں، ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھیج سکتے ہیں اپنے لوگوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹی وی چینلز جائیں وہاں جا کے اس سچویشنز کو دکھا سکتے ہیں. یہی اگر میں غلط نہیں سمجھا ہوں تو. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے شیخ رشید صاحب سے بات کی یا میرے سے بات کی، وہ بھی ایسے ہی تھا جیسے آگے حامد میر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ معاہدہ کہ فرانس کا سبھی باہر بھیج دیں. ظاہر ہے کہ آپ نے دوبارہ میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں. میرے پاس معاہدہ موجود ہے، چوئی صاحب معاہدہ میرے پاس موجود ہے. اچھا چلے، معاہدہ دے دیجیے گا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں مظہر صاحب بھی دوبارہ جو بات کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب نے بھی یہ کہا ہے، میں نے بھی یہ کہا کہ جس جگہ کے اوپر آپ نے بات کی ہے وہاں پر ایک جو ہے وہ جو ٹریفک ہے اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اس وقت پورا لاہور بالکل نارمل ہے. آپ اپنے لوگوں کو، دوستوں کو فون کر کے پوچھ لیں. اور یہ صرف ہم بیٹھ کے اور سوشل میڈیا پہ تو بڑی نہیں فواد مظہر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں اپنا فواد صاحب میری بات کو غلط انداز نہ دے. میں نے سیدھی سی بات کی ہے. آپ بات سن لیں. آپ بھی بات سنیں نا، آپ بات سنیں، آپ میری بات کو غلط انداز میں دے. آپ بات سن لیں نا. پہلے بات ہے مالک، اس طرح نہیں ہو سکتا نا. فواد, let him explain his question.
وہ اپنا کوشچن ایکسپلین کر رہے ہیں. نہیں, پہلے آپ میری بات سنیں. اچھا چلے فواد بات ختم کر لیں. نہیں فواد بات ختم کریں. مظہر لیٹ ہم فنش. بات یہ ہے کہ آپ تینوں بولنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اس سے تو فائدہ کوئی نہیں, پھر آپ تینوں آپس میں ڈبیٹ کرتے رہے, مجھے لینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اب ایشو یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جا کے کسی فون کر لیں, پتہ کر لیں, لاہور از ایبسولوٹلی نارمل. جن لوگوں نے سپورٹ کیا ہے, جنہوں نے فنڈنگ کی ہے, جہاں سے چندے آتے ہیں, ان کی فائنینشیل ریسورسز یا کیا ہیں, اس پہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا اس پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ نہیں, اٹھا لیا, ہم نے ان کو بھی اٹھا لیا, جو سارے فنڈ کر رہے تھے ان کو بھی اٹھا لیا. اور اس وقت بھی ہم نے, اس وقت جو انٹیریئر منسٹری ہے اس نے ایک پروکلیمیشن جاری کی ہے, اور اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو بھی قائداعظم جماعت کو فنڈ کرے گا یا کسی طریقے سے اس کی مدد میں ملوث ہوگا تو اس کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی جو ہے عمل میں لائی جائے گی. اور جو ان کے مین سپورٹرز تھے ان کے خلاف ایکشن آلریڈی اٹھا دیا ہے. اور جو باقی بھی ان کا معاملہ ہے, دیکھیں آج لاہور میں آپ نے شروع میں جس طرح سے بات کی کہ یہ سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر ہو رہا ہے, آپ کوئی اپنا بندہ وہاں پہ بھیج دیں اور ان کو کہیں کہ یہ چوک یتیم خانہ میں جا کے دیکھ لیں کہ وہاں کیا سچویشن. ایبسولوٹ نارمل ہے لاہور, کوئی وہاں پہ پرابلم نہیں ہے, ہر چیز جو ہے وہ بالکل وہاں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کنٹرول میں ہے. اور جو میں نے دوبارہ جو عرض کیا, نقطہ نظر رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں, طاقت سے نقطہ نظر انفورس کرنے میں پرابلم ہے, وہ آپ نہیں کر سکتے. مظہر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. مظہر باش, دن آگ لگی رہی سوشل میڈیا پہ, اور قائداعظم جماعت کے کوئی سینکڑوں ہزاروں فیڈ چلے گئے, ٹویٹس اور جناب ویڈیوز. لگ یہ رہا تھا کہ ریاست نے آج خون کی ہولی کھیلی ہے لاہور کے اندر. فیکٹس ہمیں بھی پتہ ہے کیا ہیں, اس میں کسی کا ذکر نہیں تھا کہ کس طرح حملہ ہوا, کوئی ذکر نہیں تھا کہ کتنے پولیس والے ابھی تک مسنگ ہیں, کس طرح ڈی ایس پی سے بیان دلوائے گئے. مین سٹریم میڈیا پہ آپ لوگوں نے کیوں پابندی لگا دی ہے؟ اتنا ارسپانسبل نہیں ہے یہ؟ کیوں نہیں ڈیبیٹ ہو رہی مین سٹریم میڈیا پہ مذہب کے اوپر, ان رویوں کے اوپر؟ کاؤنٹر نیریٹو کیسے بنے گا اگر مین سٹریم میڈیا پہ نیریٹو ہی ڈسکس نہیں ہوگا؟ نہیں جی, نیریٹو تو ڈسکس ہوتا ہے, لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آپریشنز ہو رہے ہوں, اس آپریشنز کے دوران میں آپ مین سٹریم میڈیاز کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹس نہیں کھول دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈیفیکشن آ جاتی ہے ایشوز میں. یہ نیریٹو کوئی ایک دن کا تو نہیں ہے نا, یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. اس کے اوپر تو ڈیبیٹس مسلسل ہو رہی ہیں, ہزاروں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور لاکھوں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. بٹ یہاں پہ جو پرابلم ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے دوران اپنے جو آفیسرز ہیں ان کی زندگی کا بھی خیال کرنا ہے, ان کی حفاظت کا بھی خیال کرنا ہے. پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب یہ آ جاتا ہے کہ آپ اسے ایک قلعدم تنظیم کہیں, آپ اس کا نام نہ لیں. ابھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. ابھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں, آپ کی بات کا اگر میں صحیح مطلب یہ ہوں کہ میں تحریک لبیک کا نام لے سکتا ہوں, میں صرف اس پروگرام کی بات نہیں کر رہا, مطلب اگر نیوز والے نام لیں گے تو نیوز والے نام لے سکتے ہیں. اب جس جگہ کی آپ بات کہہ رہے ہیں, شیخ رشید صاحب کا خود بیان یہ آیا کہ اس جگہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہیں. اب میں جا کے وہاں, ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھیج سکتے ہیں اپنے لوگوں کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹی وی